السلام علیکم ویورز، آپ سن رہے ہیں لیلا آیت احمد کو۔ میری آواز میں مزید خوبصورت شاعری، دل کو چھو لینے والے اقوال اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑوائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملے میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، انہیں پھر انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو، اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے نا، تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، اور نہ ہونے سے ہونا نکل آتا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت کچھ اس طرح سے تھی: اللہ کا خوف لازم کر، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈر، اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ، اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ ہم چاہے جو بھی ارادہ باندھ لیں، لیکن ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر
دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے۔ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آزمائے گئے۔ تم تو ایک عام سے انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تم سے لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا۔ بس تم یقین رکھو، وہ دیتا ہے شکر کرو، وہ لیتا ہے صبر کرو۔ انتہا پہ نہ جاؤ، انتہا پہ جانا اسے بھی آتا ہے۔ وہ اندھیری رات اسی کے قبضے میں ہے جس کی کبھی صبح نہیں ہونی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو کچھ یوں تسلی دیتا ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ تم پاک ہو یا ناپاک ہو، خاک ہو یا راکھ ہو، اپنے پاک خاک راکھ ناپاک ہونے کے حجاب میں نہ آنا۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ سو جہاں ہو جیسے ہو، دھتکارے گئے ہو اپنائے گئے ہو، اسے اپنا آپ سونپ دو۔ دنیا تمہیں پرفیکٹ چاہے گی، مگر اس کی محبت بھرا دامن تمہاری شکستگی پر دوڑ کر تمہیں گلے لگائے گا۔ دنیا کی نگاہ تمہیں شرائط پر قبول کرے گی اور وہ ایک ذات تمہیں کسی بھی غرض سے پرے گلے لگا لے گی، اپنا بنا لے گی، تھام لے گی۔ بس ایک بار اپنے لیے ہی صحیح اس اللہ مہربان کی طرف آؤ تو صحیح۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نا ختم ہونے والی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔